پاکستان ٹی20 ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں پہنچ گیا۔ نمیبیا کو 45 رن سے ہرا دیا۔ گرین شرٹس نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 189 رنز بنائے۔ بابر اعظم نے 70، محمد رضوان نے 79 رن سکور کیے۔ نمیبیا کی ٹیم 144 رنز بنا سکی۔ شاندار بیٹنگ پر محمد رضوان مین آف دی میچ قرار پائے۔ پاکستانی گروپ 2 میں 8 پوائنٹس کے ساتھ سر فہرست سیمی فائنل میں پہنچنے والی پہلی ٹیم بن گئی۔ بابر اعظم اور محمد رضوان کی جوڑی ریکارڈز پاش کرنے لگی۔ ٹی20 انٹرنیشنل میں 5ویں مرتبہ سینچری پارٹنرشپ کا ریکارڈ قائم۔ بابر اعظم کی ورلڈ کپ کے 4 میچز میں تیسری 50، بطور کپتان سب سے زیادہ 14 نصف سینچریاں بنانے کا ریکارڈ قائم کیا۔ بابر اعظم کی ٹی20 میں کیلنڈر ایئر میں سب سے زیادہ رنز، محمد رضوان ایک سال میں سب سے زیادہ رنز بنانے والے اوپنر بن گئے۔ سیاسی صورتحال اور امن و امان پر قوم کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ، وزیر اعظم آج قوم سے خطاب کریں گے۔ عمران خان موجودہ صورتحال اور حکومتی اقدامات سے آگاہ کریں گے۔ وزیر اطلاعات کے مطابق وزیر اعظم ملکی تاریخ کے سب سے بڑے ریلیف پیکج کا اعلان کریں گے۔ پاکستان میں اشیاء کی قیمتیں خطے میں سب سے کم ہیں۔ مہنگائی کی لہر کی ذمہ داری سندھ حکومت پر عائد ہوتی ہے۔ ووٹنگ مشین کا قانون منظور کرانے کے لیے پیر کو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم سے اتحادی جماعتوں کے رہنماؤں کی ملاقات۔ عمران خان نے انتخابی اصلاحات سمیت قانون سازی پر اعتماد میں لیا۔ کالعدم تنظیم سے مذاکرات سے متعلق آگاہ کیا۔ اتحادیوں کا وزیر اعظم کی پالیسیز پر اعتماد کا اظہار۔ حکومت اور اتحادیوں کا اہم قومی معاملات پر مشترکہ موقف اپنانے پر اتفاق۔ ٹی ایل پی کے کارکن رہا کر رہے ہیں۔ سعد رضوی کو بھی جلد رہا کر دیا جائے گا۔ وزیر اعظم کی اجلاس میں گفتگو۔ ذرائع کے مطابق عمران خان نے معاہدے پر عمل درآمد کی یقین دہانی کروا دی۔ کابینہ کے ذریعے تحریک لبیک کی کالعدم حیثیت جلد ختم کرنے کا عندیہ۔ شاہ محمود کالعدم جماعت کے معاملے پر حکومتی فوکل پرسن مقرر۔ وزیر اعظم نے وزراء کو کالعدم جماعت کے متعلق بیانات سے روک دیا۔ کالعدم تنظیم کے سربراہ سعد رضوی پر 98 مقدمات درج ہیں۔ شورا کے ارکان کے خلاف دہشت گردی کیسز کے خاتمے کے لیے عدالت سے رجوع کرنا پڑے گا۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے اسٹیئرنگ کمیٹی کے فیصلوں پر عمل درآمد کی رپورٹ وفاق کو بھیج دی۔ پنجاب حکومت نے 16 ایم پی او کے تحت نظر بند تمام افراد کو رہا کر دیا۔ ادھر مظاہرین کے تشدد سے شہید کانسٹیبل نماز جنازہ کے بعد سپرد خاک۔ پی ٹی آئی رہنما کا کالعدم تحریک لبیک کے ساتھ سیاسی شراکت کا اعلان۔ سینیٹر اعجاز چودھری کہتے ہیں حکومت اور کالعدم تنظیم کے درمیان معاہدہ خوش آئند ہے۔ ناموس رسالت کے حوالے سے پی ٹی آئی اور ٹی ایل پی کا مشن ایک ہے۔ مستقبل میں لبیک کے ساتھ انتخابات میں معاملات آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ سعد رضوی کی رہائی کے بعد ان کے پاس جائیں گے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے ماحولیات امین اسلم کی امریکی صدر جو بائیڈن سے ملاقات۔ موسمیاتی تبدیلی کے شعبے میں پاک امریکہ اشتراک کو آگے بڑھانے کا عزم۔ امریکی صدر کی پاکستان کی موسمیاتی تبدیلیوں کی پالیسیز کی تعریف۔ میتھین معاہدے پر وزیر اعظم عمران خان کا شکریہ ادا کیا۔ ذرائع کے مطابق پاکستان میتھین معاہدہ کرنے والا پہلا ایشیائی ملک بن چکا ہے۔ عوام مہنگائی سے بے بس، حکمران نااہلی اور کرپشن کے ہاتھوں بے بس ہیں۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی اویس نورانی سے ملاقات میں گفتگو۔ بولے پی ڈی ایم عوامی حقوق کی آواز پوری طاقت سے اٹھائے گی۔ فضل الرحمان کی قیادت میں پی ڈی ایم تاریخی کردار ادا کرے گی۔ شہباز شریف سے نون لیگ آزاد کشمیر کے وفد کی بھی ملاقات۔ شہباز شریف نے کہا کشمیریوں کا خون عالمی ضمیر سے انصاف کا سوال ہی ہے۔ احسن اقبال کی خورشید شاہ سے ملاقات، رہائی پر مبارکباد دی۔ بولے
خورشید شاہ نے نیب کا بہادری سے سامنا کیا، اپوزیشن کے لوگ مقدمات میں سرخرو ہو کر نکلے، وزیر اعظم نے خود کو اور وزراء کو NRO دے دیا، جھوٹے احتساب کو قوم جان چکی، ان لوگوں کا یوم حساب قریب ہے۔ خورشید شاہ بولے چاہتے ہیں پارلیمان کی بالادستی ہو، عمران خان نے عوام کو دھوکہ دیا، آرٹیکل 62 اور 63 کی خلاف ورزی کی۔ ازبکستان کی سلامتی کونسل کے سیکرٹری لیفٹیننٹ جنرل وکٹر مخمودوف کی وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات، دو طرفہ امور پر تبادلہ خیال، وزیر اعظم کا تجارتی اور اقتصادی روابط بڑھانے کی اہمیت پر زور۔ عمران خان نے پرامن اور مستحکم افغانستان کی اہمیت پر بھی زور دیا، کہا علاقائی انفراسٹرکچر کے منصوبوں کی بروقت تکمیل ہونا چاہیے۔ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں قومی سلامتی ورکشاپ کے شرکاء کا ضلع خیبر کا دورہ، افغان سرحد پر نصب باڑ اور سرحدی گزرگاہ کی تازہ ترین صورتحال پر بریفنگ۔ ISPR کے مطابق وفد کو سیکورٹی اداروں کے کردار کے بارے میں بھی بتایا گیا۔ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں 2 روز کے اضافے کے بعد کمی، برطانوی خام تیل 20 سینٹ کمی سے $84.51 فی بیرل پر آ گیا، امریکی خام تیل بھی 55 سینٹ سستا، فی بیرل قیمت $83.05 پر آ گئی۔ گروپ 1 میں بنگلہ دیش کو مسلسل چوتھی شکست، جنوبی افریقہ کے خلاف میچ میں بنگلہ دیش کی ٹیم صرف 84 رنز بنا کر ڈھیر ہو گئی۔ ربادہ اور ناٹج کی 3 وکٹیں، جنوبی افریقہ نے چوتھویں اوور میں 4 وکٹوں کے نقصان پر ہدف حاصل کر لیا۔ گروپ میں جنوبی افریقہ 6 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر موجود۔ اور جو گایا کمال گایا، بلبل صحرا کا لقب بھی پایا، درد بھری آواز اور منفرد انداز، لوگ گلوکارہ ریشما کو مداحوں سے بچھڑے 8 برس بیت گئے، ریشما کے گائے گیت آج بھی کانوں میں رس کھولتے ہیں۔ کچھ دیگر خبریں شامل کریں اور آپ کو بتائیں، حکومت کی موٹر وے گروی رکھ کر قرض لینے کی تیاری، انٹرنیشنل سکوک بانڈ پر انکم ٹیکس چھوٹ دے دی، نئے قرض کی منصوبہ بندی مکمل، میڈیم ٹرم پروگرام کے تحت جاری یورو بانڈ سے حکومت کو $3.5 ارب موصول۔ سروسز انٹرنیشنل ہوٹل لاہور کے انتہائی کم قیمت $1.95 ارب میں فروخت کے لیے کابینہ کمیٹی نجکاری کے فیصلے کی توثیق کی گئی۔ آپ کو بتائیں کہ حکومت کی موٹر وے گروی رکھ کر قرض لینے کی تیاری، انٹرنیشنل سکوک بانڈز پر انکم ٹیکس چھوٹ دے دی، نئے قرض کی منصوبہ بندی مکمل کر لی گئی ہے۔ بیورو چیف اسلام آباد سہیل بھٹی ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ سہیل بھٹی بتائیے گا، قرض لینے کی یہ جو منصوبہ بندی ہے کہاں تک پہنچی ہے؟ دیکھیے، حکومت نے تیاری مکمل کر لی ہے، جو کہ بجٹ خسارہ اور اس کے ساتھ اخراجات سے نمٹنے کے لیے M2 موٹر وے کے اسلام آباد چکوال سیکشن کو گروی رکھ کر عالمی مارکیٹ سے قرض لینے کی تیاری کی گئی ہے، اور سلسلے میں وزارت خزانہ کی جانب سے وفاقی کابینہ سے سکوک بانڈ جو کہ جاری کیے جائیں گے، اس کے اوپر انکم ٹیکس کی چھوٹ بھی حاصل کر لی گئی ہے، کیونکہ کابینہ کو بتایا گیا کہ انکم ٹیکس کی چھوٹ نہ دی گئی تو عالمی سرمایہ کاروں کی توجہ حاصل نہیں کی جا سکے گی، اور اس سے قبل بھی رواں سال کے دوران حکومت $3.5 ارب پہلے ہی قرض حاصل کر چکے ہیں۔ دوسری جانب وفاقی وزیر نجکاری کی درخواست کے اوپر وفاقی کابینہ نے سروسز انٹرنیشنل ہوٹل لاہور کو جس کمپنی کی بولی موصول ہوئی تھی اس کو فروخت کرنے کی باضابطہ اجازت دے دی ہے۔ یہ بہت کم بولی اس کی وصول ہوئی تھی، $1.95 ارب پہ، تو ہم کابینہ کے ارکان کے تحفظات کے باعث اس ہوٹل کو فروخت کرنے سے روک دیا گیا تھا، تاہم اب جب وزیر نجکاری نے اس بات کا اصرار کیا کہ اس کا پروسیس سارا مکمل ہو چکا ہے، لہذا جو اس کو فروخت کرنے کا فیصلہ ہے اس کی توثیق کی جائے، تو لہذا کابینہ نے توثیق کر دی ہے، اور اب اس کے ساتھ سروسز انٹرنیشنل ہوٹل لاہور کو جو بولی وصول ہوئی تھی $1.95 ارب کی، اسی نجی کمپنی کے فروخت کرنے کی اب راہ ہموار ہو چکی ہے۔